لینے کی پوزیشن میں نہیں ہوں. تو میں نے کہا میں کیوں کہتی ہوں, آپ یہ کیوں نہیں کہتی کہ یا اللہ مجھے فلاں چیز چاہیے تو مجھے مل جائے. کہتی ہیں کہ ماما جب میں یعنی یہ اتنی بڑی دعا کر لوں گی تو اللہ تعالیٰ دے دیں گے. میں نے کہا یہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کتنے بڑے ہیں, اس کے لیے اس چیز کی کیا اہمیت ہے. اس نے کہا اگر آپ یہ کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ہم مانگیں اور ہمیں یہ چیز مل جائے گی تو میں آپ کی بات پر بلیو کرتے ہوئے میں ایک دفعہ مانگوں گی ضرور. میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ اس کے لیے آپ یقین کا راستہ ضرور اوپن کیجیے. اس نے دعا کی اور اسے وہ چیز مل گئی. اب جب ملی اب اس کو ایک یقین نصیب ہوا, ایک پریکٹیکل ایکسپیرینس ہے نا, اس سے گزر کے وہ دن بدن تجربات کرتی چلی گئی اور ان تجربوں کے نتیجے میں اس کا ایمان مضبوط ہوتا گیا. اور میں نے لیکن آپ نے بڑی اہم بات شروع میں کہی کہ الحکیم ہے, اگر اللہ تعالیٰ دے رہا ہے تو بھی حکمت ہے, اگر اللہ تعالیٰ روک رہا ہے اس میں بھی حکمت ہے. یعنی وہ جو اگلی سٹیج ہے وہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے, کیونکہ اس بات سے ایک تاثر جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب دعائیں نہیں سنیں گے یا نہیں سنتے, اللہ تعالیٰ تو سمیع ہے, وہ تو سننے والے ہیں, اور جب دعا پوری نہیں ہو رہی تو اس میں کتنی بڑی حکمت ہے کہ وہ کہیں اور جمع ہو رہی ہے اور انسان حسرت کرے گا ایک ایسا دن آئے گا. بالکل, کیونکہ بچوں میں استاذہ یہ بہت بڑی ڈیبیٹ ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں اس کا کیا فائدہ, ہماری دعائیں پوری تو ہوتی نہیں ہے, کیا دعائیں سنی جاتی ہیں. یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے فائزہ, جس طرف آپ نے توجہ دلائی ہے. لیکن مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ دیکھیں آپ جب کسی کا تعلق ہوتا ہے نا, ماں اور بچے کا تعلق ہے, تو بچہ ہر وقت تجربہ کرتا ہے کہ ماں کے ساتھ میرا ریلیشن ہے, ماں نے میرے لیے یہ کیا, باپ کے ساتھ میرا تعلق ہے, باپ نے یہ کیا, بھائی کے ساتھ تعلق ہے, یہ کیا, ماموں خالہ چچا, ہر ایک کو وہ اپنے ریلیشن کے حوالے سے ناپتے رہتے ہیں, کسی نے میرے لیے کیا کیا. اب وہ دینے والا معاملہ بھی آتا ہے, سکھانا پڑتا ہے, لیکن بہرحال اب یہ کہ جس وقت وہ ریئلائزیشن کے موڑ پہ پہنچتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ کیا, تو ایک اینٹ اور آگے لگ جاتی ہے, ایک سٹیپ اور آگے بڑھ جاتے ہیں, یقین اور آگے بڑھتا ہے. تو میں نے تو یہ بات اس اینگل سے کی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پر یقین کو سکھایا جا سکتا ہے. ریلیشن دیکھیں, چندہ ماموں دور کے, ہر ماں کہتی ہے پتہ نہیں چندہ چاچو دور کے کیوں نہیں ہوتے, تو وہ یعنی ماموں کا رشتہ سکھاتی ہے نا ماں, نانی کا رشتہ سکھاتی ہے, نانا کا رشتہ سکھاتی ہے, دادا دادی کا کیوں نہیں سکھاتی؟ اس لیے کہ اس کا ریلیشن ادھر کو زیادہ مضبوط ہے, نیچرل سا ہے نا, نیچرل سی بات ہے. تو یعنی جس ماں کا باپ کا رشتہ اللہ تعالیٰ سے مضبوط ہے وہ اللہ تعالیٰ کا رشتہ سکھائے گا. اصل بات یہ ہے, اور اللہ تعالیٰ کا یہ رشتہ سکھانا ہے. تو مجھے ایسا فیل ہوتا ہے, یہ من تھاتا ہے تو ہر جگہ یہ ڈسکشن شروع ہونی چاہیے, ایسے پروگرامز دینے چاہیے, ماؤں کو گائیڈ لائن دینی چاہیے, ٹیچرز کو گائیڈ لائن دینی چاہیے, اسمبلی میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو گائیڈ لائن چاہیے, آپ کے جو عدالتوں میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کو گائیڈ لائن چاہیے کہ کسی پر ظلم نہیں کرنا. آپ دیکھیں وکلاء کو کتنی ضرورت ہے اس بارے میں گائیڈ لائن دینے کی. بالکل, سب وکلاء جانتے ہیں ماشاءاللہ. لیکن بہرحال سب کے دلوں کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے گنجائش رکھی ہے کہ وہ قبول کر سکیں. اور کوئی وقت ہوتا ہے جب انسان سیلف ریفلیکشن کے موڈ پر ہوتا ہے تو اسے خیال آتا ہے کہ نہیں, سب کچھ کمائی نہیں ہے, یہ سب کچھ تو یہیں رہ جائے گا, مجھے ریالٹی کی گراؤنڈ پہ کھڑے ہونا ہے.